آپ تذکرہ پڑھیں تو بابا جی شاہ نور محمد چرائی ترائی رحمت اللہ علیہ کی اولادیں جو ان سی ہیں نا، آپ کے جو بیٹے ہیں، آپ کے جو صاحبزادگان ہیں، ان کا سفر اتنا طول اور وسیع نہیں ملتا، اتنا لمبا ان کا سفر ہے۔ افغانستان سے یہاں پہ چورا شریف کے قیام کے بعد سفر ملتے ہیں بہت زیادہ، لیکن خانوادہ تیرائی اور چورائی کا پہلے کا سفر نہیں ملتا اتنا زیادہ، ماں سوائے رامپور شریف اور گنڈا پور شریف کے زیادہ سفر نہیں ملتا۔ لیکن حضرت خواجہ شاہ دین محمد رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک لفظ دین اور لفظ محمد کی وجہ سے مجھے اتنی حیات تھی کہ کوئی دن میرا آج تک ایسا نہیں گزرا جو نام محمد کے صدقے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق نہ گزارا ہو۔ یہ ساری تحریکیں، ساری تنظیمیں، ساری انجمنیں، ساری جماعتیں بعد کی پیداوار ہیں۔ جس خانوادے کے ہاتھ میں نے اور آپ نے ہاتھ دے رکھا ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ آج کی تنظیموں کے بانیوں کے ابھی دادے بھی پیدا نہیں تھے ہوئے، میرے مصطفیٰ کی سنت کا پرچار چورا شریف سے چاری و ساری ہو رہا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ جس دن مجھے اپنے نام سے نہ آتا ہو کہ میرا نام دین محمد ہے رحمت اللہ علیہ۔ تو فرماتے ہیں کہ دین، لفظ دین کی حیا کی وجہ سے، لفظ دین کی حیا کی وجہ سے میرا کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس دن میں نے کسی اللہ کے بندے کو مصطفیٰ کا دین نہ پڑھایا ہو۔ آپ کو پتہ لگا اب کہ ہم چورا شریف کیا لینے آتے ہیں؟ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ یہ سب کچھ ملتا ہے نا، یہ سب کچھ۔ اب آ جاؤ، سیجعل لهم الرحمن ودا، دلائل الخیرات شریف کی شرح لکھی گئی مطالع المسرات، علامہ امام مہدی فاسی رحمت اللہ علیہ، آپ نے بیت المقدس میں بیٹھ کے اس کی شرح لکھی۔ اس کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں اپنی شرح کے اندر کہ جس کی قبر میں رسول اللہ نے آنا ہو نا، میرے حضور نے تشریف لے کے آنی ہو، اس کو زندگی کے اندر زیادہ دروشی پڑھنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ عام مارکیٹ میں یہ کتاب مل جاتی ہے، مارکیٹ میں یہ کتاب مل جاتی ہے۔ محترم سعید صاحب بتا رہے تھے، فیاضی صاحب بتا رہے تھے کہ 32 کروڑ مرتبہ اب یہ اتنا ہوا، یہ اتنا ہوا۔ یقیناً یہ تعداد تو ہے نا، محنت تو ہے نا، لیکن مطالعہ المسرات کے اندر علامہ امام مہدی فاسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے قبر کے اندر رسول اللہ کی پہچان کرنی ہو وہ اپنی زندگی میں مصطفیٰ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے۔ کثرت سے کیا پڑھتا ہے؟ درود و سلام پڑھتا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ درود و سلام وہ لوگ پڑھتے ہیں، حضور کی وہ امتی درود و سلام پڑھتے ہیں جن کی حاضری روضہ رسول میں لگنی ہو۔ جن کی حاضری کہاں پہ لگنی ہے؟ روضہ ہے۔ پھر آیت پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ہمارے یہاں شادیوں میں دعوت بھیجتے ہیں کہ جناب ہمارے اس کام کے اندر، خوشی کے اندر آپ شامل ہو جائیں، ایسی کہتے ہیں نا، دعوت نامہ بھیجتے ہیں۔ ابھی ساتھ کے اندر دعوت نامہ دیکھو کیسا آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب دعویٰ ہے، دعوت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یا ایھا الذین آمنوا سے پہلے کیا ہے؟ ملائکہ کا ذکر، ملائکہ سے پہلے اللہ کا ذکر، یہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا سے پہلے یہی ذکر ہے نا۔ اب جب اللہ اور اس کے فرشتے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو کیا کرو؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو علیہ وسلموا تسلیما بر وزن یطہرکم تطہیرا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا بر وزن وَيُطَہِرَکُمْ تَطْہِیرًا۔ زندگی رہی تو پھر اس پہ بات ہوگی، وَيُسَلِّمُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تسلیما تطہیرا، ٹھیک ہے نا؟ اس پہ پھر کبھی بات ہوگی۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، مہربانی بیٹھ جائیے۔ درود پاک پڑھنا جی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وسلم۔ آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی نا؟ میرے پیسے بھی پورے اور میرے نعرے بھی پورے، آپ نے میری بات توجہ سے سننی ہے۔ اچھا، فرمایا کہ اے ایمان والو، تم نے یہ کیا کرنا ہے؟ خوب پڑھنا ہے۔ اور میں نے شروع میں کہا کہ ایمان مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے۔ ایمان میرے حضور کی کیا ہے؟ محبت کا نام ہے۔ محبت جو ان سے ہوتی ہے نا، وہ بے مثل و بے مثال ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ بے مثل و
اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا. اگر مجھے پیارا لگے نا یہ ساؤنڈ ابیان ساؤنڈ تو میں یورپ میں بھی چلا جاؤں گا نا تو میں کہوں گا یار نہیں جو بھی ہے بیشک میں یورپ میں آ گیا ہوں ابیان ساؤنڈ ہی ہے. سمندر پار بھی آپ اس بات کو نا یوں سمجھ لیں طٰہٰ دیاں شانہ والا نبی بے مثل نبی بے مثال نبی طٰہٰ دیاں شانہ والا نبی بے مثل نبی بے جاؤ ساری دنیا ویکھ لو جاؤ ساری دنیا ویکھ لو کتے نہیں ایسا لجپال نبی طٰہٰ دیاں شانہ والا نبی بے مثل نبی بے مثال. ناشان گھٹاؤ یاراں دی محبوب دے خدمت گاراں دی. ہم تو ان کے نوکر ہیں نا یہ ہمارے مالک ہیں. ابھی جو تشریف لائیں گے ہمارے مالک ہی تشریف لائیں گے. کہاں ہم گندے کہاں ہم اتنے بے عمل اور کہاں بارگاہ مصطفیٰ. یہ تو ان کا احسان ہے جنہوں نے یہ بولنے کے قابل کر دیا. یہ تو ان کا احسان ہے کہ ہم رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. ہم تو اپنے عملوں کی وجہ سے ایک قدم اٹھانے کے قابل نہیں ہیں. بس جس دن سے دامن نقشبندیہ چراہیہ میں ہم آ گئے تیرے زلف دے ایک ایک کنڈل بیچ جڑے پھنس جائے تے پھڑک نہ کی. جس دن سے ہم چراہی ہو گئے ہیں ہم مصطفیٰ پہ درود و سلام بھی پڑھتے ہیں اور اپنے رب کی عبادت بھی کرتے ہیں. ہم تو یہ معاملہ کرنے آتے ہیں. زندہ تو فرمایا کہ یہ معاملے کیسے ہیں. خدا میرا نندر تے درود پاک کی بات ہی نا. خدا میرا نندر تے سستی تو پاک ہے وحدہ ازل تو بھی تاکے ناکدہ نہ تھکدہ نہ ہندہ بیمارے اونگ تو پاک پروردگارے نہ دشمنی دے کدی روگ پالے نہ کوئی نقیب اس تے آلے دوالے او حی القیوم اونو موت کوئی نہیں اس رب نکاری سکدہ کدی فوت کوئی نہیں نہ ہتھا نہ پیرا نہ موتاج رب نہ زبرا نہ زیرا نہ موتاج رب نہ ٹگی نہ وچھی نہ ڈنگران دا روڑا جے ہے تے ہے وہ سارے عالم دا مولا. نہ ڈیپو کھنڈان دے تقسیم کردہ نہ بادشاہاں دی تعظیم کردہ نہ بچے نہ بیوی نہ رب دا کوئی جیے مر میں نو دسوئے خدا کردہ کیے نہ کلمہ تلاوت نہ رب نماز پڑھدہ کسی دے ہجر وچ نہ رب روندہ نہ سردہ ایہو حرف آخر ایہو اختتام ہے بس سونے محمد تے پڑھدہ سلام ہے. اللہ کو کیا پڑی ہے یہ کام کرنے کی. ناشان گھٹاؤ یاراں دی محبوب دے خدمت گاراں دی او محشر تک بھی نہیں بجھنے او محشر تک بھی نہیں بجھنے جڑے دیوے دیتے بال نبی او محشر تک بھی نہیں بجھنے جڑے دیوے دیتے. ہم یہ لینے آتے ہیں چورا شریف ہم یہ لینے آتے ہیں. دوسری بات پھر فرمایا سیجعل لہم الرحمن ودا. قرآن نے کتنا پیارا اسلوب بیان کیا. سیجعل لہم الرحمن ودا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک کام کیے جب اس دنیا سے چلے جائیں گے جب اس دنیا سے کیا کریں گے بھائی اپنے اپنے نصیب کی بات ہے اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. محترم قبلہ مہدی صاحب فرماتے تھے کہ میرے وقت سمرتے سمر جائیں گے میرے مقدر سمرتے سمر جائیں گے
یہ تو مقدر کی بات ہے نا. فرمایا سیجعل لہم الرحمن ودا، جب ایمان والے نیک عمل کرنے والے اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ان ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں سے وعدہ ہے. اس رحمان کا کیا ہے؟ کیا وعدہ ہے؟ کہ سیجعل لہم الرحمن ودا، کہ جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے ہم زندہ کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دیں گے. اب جب ہم چورا شریف آ گئے، تو یہ بات یقیناً ہے کہ الحمدللہ ہم سارے ہیں ہی ایمان والے ہیں. ہم سارے ہیں ہی. اور بھائی اگر سب ایمان والے ہیں تو یقیناً مصطفیٰ کی محبت کی صورت میں اعمال صالحہ کرنے والے ہیں. تو یہ جو ہستیاں دنیا سے چلی گئی ہیں نا، ان کے پاس ہم آئے ہیں نا، یہ ہمارا کمال نہیں، ان کی محبت کے صدقہ اللہ نے میرے اور آپ کے دل کا منتخب کر لیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ولیوں کی محبت میں ولیوں کی قبروں پہ جایا کریں گے. پھر اس کے بعد فی روضۃ الجنہ. ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ سیجعل لہم الرحمن ودا، کہ زندہ کے دلوں میں مرنے والے کاملین کی محبت ڈال دی جائے گی. ماسک سارے احباب ماسک پہن لیں، مہربانی مہربانی. مین چھٹی بھائی مبین میں تھلے کر سکتا، میرا تھلے ہی رہے. اللہ آپ توجہ کیجئے گا، دروشی پڑھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المومنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ و اولادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ جی. پھر پڑھیے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المومنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک عادت بنا لیں کہ جب بھی آپ چورا شریف آئے نا، جب بھی آپ چورا شریف آئیں تو جب آپ ملتے ہیں نا تو یعنی کہ علامہ فیاضی صاحب تشریف لائیں، رات کو لیٹ تشریف لائے، تو میرا حق بنتا ہے کہ اگر میں پہلے چورا شریف موجود ہوں نا، میں ملوں اور میں کہوں جناب چورا شریف آمد مبارک ہو. چورا شریف آمد کیا ہو تو دوسرا کیا کہے خیر مبارک، یا کہ آپ کو بھی مبارک ہو. یہ آپ طریقہ اپنا لیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ طریقہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا ہے، ٹھیک ہے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زین الزاہد کے اندر آپ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم مدینہ سے باہر جاتے تھے تو جب مدینہ میں واپس آتے تھے نا تو مدینہ کے لوگ ہمیں کہتے تھے کہ مدینہ آمد مبارک ہو، تو ہم جواباً کہتے تھے کہ آپ کو بھی مبارک ہو، ٹھیک ہے. یہ عادت بنا لیں. برحال سیجعل لہم الرحمن ودا، رحمان کا یہ وعدہ ہے کہ زندہ کے دلوں میں کیا ڈالنی ہے؟ زندہ کے دلوں میں کیا ڈالنی ہے؟ محبت. اچھا قرآن کا وعدہ جو ان سے ہے نا وہ ایک زمانے تک کا نہیں ہے. قرآن کا وعدہ زمانے تک نہیں ہے، ایک وقت کے تک نہیں ہے. اگر رحمان کو حی القیوم ہے نا، اس رب کو موت نہیں ہے، تو جو رب وہ وعدہ کر رہا ہے نا وہ وعدہ کسی وقت تک کے لیے نہیں، کسی زمانے کے لیے نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کتاب الروح والنفس کے اندر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان سی بات ہے نا کہ سیجعل لہم الرحمن ودا،
کہ رحمان کا وعدہ ہے کہ زندہ کے دنوں کے اندر اللہ اس دنیا سے جانے والے کاملین کی محبت کو مزین فرما دیتا ہے. فرمایا وہ رحمان ہے, اس کا وعدہ زندگی تک کے لیے نہیں ہے, اس کا وعدہ کسی زمانے کے لیے نہیں ہے, اس کا وعدہ زمان و مکان کے لیے نہیں ہے. جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, جب قیامت کے دن آواز دی جائے گی کہ اٹھو, دنیا کے اندر جن کو اپنا امام بنایا تھا, مقتدا بنایا تھا, راہبر بنایا تھا, ان کو ندا دو. تو ہم جو چورا شریف والے ہیں نا, ہم بتوں کو آواز نہیں دیں گے, ہم کلیسا کو آواز نہیں دیں گے, ہم گردوارے کو آواز نہیں دیں گے, ہم مشرکین کو آواز نہیں دیں گے, بلکہ جب ہمیں حکم دیا جائے گا کہ اپنے اپنے اماموں کو دعوت دو, تو جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوگا ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے قبروں میں سے اٹھیں گے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سمجھانے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہوں. یوم ندعو کل اناس بامامہم. کچھ لوگ اس آیت پہ مجھے اور آپ کو تنقید کرتے ہیں کہ تم یہ جو کہتے ہو یا غوث الاعظم دستگیر, یا داتا گنج بخش علی حجویری, ٹھیک ہے, مولا علی مشکل کشا, یہ دیکھیں قرآن یہ فرماتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. یہ تو بتوں کے حوالے سے آیت ہے نا. آپ پڑھیے گا جون سے مرضی مکتبہ فکر کا قرآن کا ترجمہ پڑھیے گا قرآن کریم کا, یہی بات ہوگی جو میں عرض کر رہا ہوں. بھئی یہ جو ان سی بات اس کا شان نزول ہے, یہ تو بتوں کے لیے ہے نا. ہم تو مومن آپس میں بیٹھے ہیں. ہم کون بیٹھے ہیں؟ حضور کے امتی بیٹھے ہیں. ہمیں کوئی بت پرست ہے؟ نہیں ہے. اور ہم تو آئے بھی ان کے پاس ہیں جن کے صدقے سے ہمارا ایمان محفوظ ہے. ہم تو آئے بھی وہاں پہ جہاں پہ ہمارا کیا ہے, ایمان محفوظ ہے. آپ مرشد کریم سے یہ مقولہ سنتے نہیں ہیں کہ رنجا رنجا کوک دی میں آپے رنجا ہوئی. سنا ہے نا آپ نے کہ رنجا رنجا کوک دی میں آپے رنجا ہوئی. اپنا تو تعارف ہی نہیں ہے, اپنی تو اوقات ہی نہیں ہے. علامہ صاحب فرما رہے تھے فاروق صاحب کہ میں بیرون ملک گیا تو وہاں پہ چورا شریف کا معاملہ تھا. 2015 کے اندر ہم سرہند شریف حاضر ہوئے. سرہند شریف سے ہم دہلی میں گئے. دہلی کے اندر جو خطہ نور جہاں ہے نا, اس میں 5 قبریں ہیں. ایک قبر حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کی, جو کہ سیال شریف والوں کے, توسا شریف والوں کی بھی پیر ہے. اور دوسری قبر ہے حضرت خواجہ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ بڑے بھائی ہیں حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے. اس سے اوپر قبر جو ان سی ہے وہ شہنشاہ اجمیر سلطان الہند عطا رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے نان بھائی کی قبر ہے. اس کے اوپر جو تھڑا ہے, اس پہ جو مرکز ہے وہ حضور خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ہم 2015 میں بدھ کا دن تھا, وہاں پہ بیٹھے ختم خواجگان پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اتنے میں ایک آدمی آیا. اب وہاں پہ انڈیا میں سختی ہوتی ہے, انڈیا کی قمیض شلوار پہنی ہوتی ہے, وہ چوڑی پجامے والی جو انڈیا کے لوگ پہنتے ہیں. کھلا تمہارے جیسا نہیں ہوتا. ہم سب نے انڈین لباس پہنا ہوا ہے. ہمارے ساتھ ہماری شکلوں کے, ہماری داڑھی جیسے, ہمارے خد و خال جیسے مسلمان تقریباً 200 سے 300 بیٹھے ہیں. 200 سے 300 بیٹھے ہیں. ختم خواجگان پڑھا جا رہا ہے. میرے والد گرامی پڑھا رہے ہیں. ایک آدمی پھولوں کا اور عطر دان کی تپاچا لے کر آیا, اس نے لا کر رکھا اور میرے والد صاحب کے کندھے کو کہتا ہے آپ کے ختم خواجگان کے لہجے سے لگتا ہے کہ آپ چورا شیف والے ارشاد بادشاہ کے مرید ہیں. یہ کیا بات ہے بھائی؟ اچھا جی, میرے والد گرامی کا نام ہے حافظ فتح محمد صاحب قادر آباد. اب وہ جو عطر دان اور خوشبو دان لے کر آئے نا پھولوں والا, ہم تو نہیں تھے واقف اس کے. اور جب ہم وہاں سے حاضری دے کے واپس سرہند شریف آئے نا, تو وہی آدمی جو جوتے کے ٹوکن نہیں ہوتے, وہ جوتے رکھنے والے ٹوکنوں کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اور کہتے ہیں حافظ صاحب, میرے والد گرامی کو فرماتے ہیں حافظ صاحب اپنے بچوں کے آپ نے ویزے بنوانے ہیں, آپ جب مرضی آئیں, آپ کو چورا شریف کے سادات کی وجہ سے ہندوستان کی کوئی ایجنسی نہیں پوچھے گی. یہ چورا شریف کا فیض زندہ ہی نہیں جانتے. جو ولی قبروں میں چلے گئے ہیں وہ آج بھی چورا شریف کا تعارف رکھتے ہیں, آج بھی رکھتے ہیں. اپنی بات کو اختتام تک لاتا ہوں.
ہم چورا شریف ایمان بچانے کے لیے آتے ہیں، صالح اعمال نیک عملوں کی ترغیب اور ترکیب لینے کے لیے آتے ہیں، ہم اپنی اسلامی تربیت کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم اپنی قلبی کیفیت کو بدلنے کے لیے آتے ہیں، اور ہم مصطفیٰ کریم کا پیار لینے کے لیے آتے ہیں۔ حب درویشاں کلید جنت است، حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است۔ پہلے مصرے کے ترجمہ کیا جائے گا کہ حب درویشاں کلید جنت است، یہ جو درویشوں کی محبت ہے نا، یہ جنت کے دروازے کی کنجی ہے۔ جنت کے دروازے کی کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو پھر ہم جنت میں ہی بیٹھے ہیں نا۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ جنت میں بیٹھے۔ آج فجر کی نماز سے پہلے میں گفتگو کر رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ جو سجدے ہیں وہ تو یقیناً مقبول ہیں، جو یہاں پہ سجدے ہیں وہ یقیناً کیا ہیں؟ کس وجہ سے؟ پیر کی نسبت کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ پیر کی نسبت کی۔ تو اختتامی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کے اندر میرے نبی پاک کا لقب ہے مصطفیٰ۔ کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ مصطفیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے مصطفیٰ بنایا۔ اللہ نے جب جہان بنانے تھے، مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا، منتخب، انتخاب، چنا ہوا۔ مصطفیٰ کا کیا مطلب ہے؟ چنا ہوا۔ کیا نام ہے؟ چنا ہوا۔ اب دیکھیں میرے حضور کیسے مصطفیٰ ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اللہ نے جہان بنایا تو مجھے سب سے بہتر جہان میں پیدا فرمایا۔ اللہ نے مخلوقیں بنائی تو مجھے سب سے بہتر مخلوق انسانوں میں پیدا فرمایا۔ اللہ نے جب قبیلے بنانے تو مجھے سب سے بہتر قبیلے میں پیدا فرمایا۔ تو معلوم ہوا مصطفیٰ کا جہان، میرے نبی جس جہان میں آئے وہ جہان مصطفیٰ، جس قبیلے میں آئے وہ قبیلہ مصطفیٰ، جس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے وہ قبیلہ مصطفیٰ، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مصطفیٰ۔ تو فرمایا حضرت خواجہ شاہ دین محمد رحمۃ اللہ علیہ مصطفیٰ کی اس ترتیب کو رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی مصطفیٰ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور کی ہر صفت قیامت تک چلتی رہے گی، اور حضور کی مصطفیٰ کی صفت کو قیامت تک چلنے کے لیے اللہ نے حضور کی آل کو قیامت تک کے لیے رکھا، اور فرمایا جو جو مصطفیٰ کی آل سے وابستہ ہوتا گیا، جو مرید ہوں گے نا مصطفیٰ کی آل سے، مصطفیٰ کے نور مصطفی کا صدقہ اللہ ان کے دلوں میں بھی مصطفی نور عطا فرمائے گا۔ ہم نے جو سادات کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہیں نا، ہم چنے ہوئے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ چنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم حضور کی آل سے وابستہ ہیں۔ حضور کی آل سے کیا ہے؟ وابستہ ہے۔ اور میرے پاس ایک خط لکھا ہے، پڑھا ہوا ہے، اس پہ کسی بزرگوں کا نام نہیں ہے، اور وہ قلم دعات سے لکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر حضور خواجہ خواجگان، ٹھیک ہے، تصوف کے میدان کے اندر ایک تابندہ اور قیامت تک کے لیے دمکنے والا ستارہ حضور خواجہ خواجگان بابا جی نصر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے منصوب سے ایک تحریر لکھی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے بھی مجھے یہ بات بتائی ہے۔ آپ فرماتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے جو ان سے نام ہوتے ہیں نا، اللہ کے ولیوں سے کیا ہوتے ہیں؟ جو نام ہوتے ہیں، ان ناموں کی جو فیض ہے نا وہ ان کے ماننے والوں کو اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ کا بابا جی کا نام کیا ہے؟ نصر اللہ، نصرہ، ینصر، تنصرونا، ینصرونا، نصرت، مدد کا کیا ہے؟ حضور قبلہ عالم